بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم بیان اور اس کے ارکان۔ علم بیان کی ہم تعریف کریں گے اور اس کے جو ارکان ہے اس کے الگ الگ ہم تعریف کریں گے۔ تو چلے دوستو شروع کر لیتے ہیں۔ علم بیان کیا ہے؟ وہ علم جس میں ایک معنی کو مختلف اور متعدد طریقوں سے ظاہر کرنے سے بحث کی جاتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو کہ معنی کے ارد گرد گھومتا ہے، معنی کے حوالے سے لفظ کے معنی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس علم کا موضوع لفظ اور اس کی معنی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس معنی کے ارد گرد گھومتا ہے، تو اس کا موضوع خاص کر کیا ہے؟ لفظ اور اس کے معنی۔ اور اس کا مدار کیا ہے؟ تشبیہ، مجاز مرسل، استعارہ اور کنایہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کے ارکان ہے۔ اس کی اگر ہم مقصد کی بات کریں، علم بیان کی مقصد کی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کے سمجھنے میں آسانی ہو اور معنی میں بھی خوبصورتی پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ارکان کی بات کریں گے کہ اس کے ارکان کون کون سے ہیں۔ اس کے ارکان ہے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ جیسے کہ ہم نے وہاں پر دیکھ لیا کہ اس کے مدار جو ہے وہ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ پر ہے۔ تو ہم ایک ایک کی اب ڈیفینیشن کریں گے، تعریف کریں گے۔ تو سب سے پہلا رکن جو ہے وہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ کسی چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کسی کی اچائی یا کسی کی برائی کو کمپیئر کرنا کسی دوسرے کی اچائی یا برائی سے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ تشبیہ کہلائے گا۔ اور اس کے لیے جو الفاظ جو حروف استعمال ہوں گے وہ حروف تشبیہ کہلائیں گے۔ جیسے کہ پتھر کی مانند سخت، بال کی طرح باریک، شہد جیسا میٹھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا والد جو ہے وہ پتھر کی مانند سخت ہے، کی مانند، یہ حرف تشبیہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ بال کی طرح باریک، اور اسی طرح شہد جیسا میٹھا۔ تو بال کی طرح باریک کی طرح یہاں پر حرف تشبیہ ہے، اور نیچے والے جملے میں شہد جیسا میٹھا، یہ کیا ہے؟ جیسا جو ہے یہاں پر حرف تشبیہ ہے، یعنی کہ شہد کی جو مٹھاس ہے اس مٹھاس سے کسی کی اچائی کو کمپیئر کرنا، کسی کی مٹھاس کو کمپیئر کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اوپر کے معنوں میں حرف تشبیہ کی طرح، کی مانند، جیسا حرف تشبیہ ہے۔ اب آگے بڑھیں گے۔ دوسری رکن جو ہے وہ ہے استعارہ۔ اس کی تعریف کر لیں گے۔ استعارے کے لغوی معنی ادار لینا، یعنی قرض لینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، جیسے استعارہ کہتے ہیں، یعنی جس میں لفظ حقیقی معنی چھوڑ کر نئے معنی لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حقیقی معنی کو، وہ الفاظ جو کہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر نئے معنی اختیار کر لیتا ہے، اس طرح کے الفاظ کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مثال، خدا ہمارے شیروں کو سلامت رکھے۔ یہاں پر یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شیر کی بہادری سے کس کو تشبیہ دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی جو ہے وہ شیر کہا گیا ہے یہاں پر۔ ہمارے جوانوں کو، ہمارے آرمی کے جوانوں کو یہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ شیر کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لفظ شیروں نے، یعنی شیر نے اپنی جو حقیقی معنی ہے اس کو چھوڑ کر نیا معنی جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں گے۔ تیسرا رکن جو ہے وہ ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ تعریف کر لیتے ہیں۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ جو کہ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس کا مستعمل ہو اور حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ، تشبیہ کے سوا کوئی اور بھی تعلق ہو، تو اسی طرح کے
جو الفاظ ہے یا جملے ہیں وہ مجاز مرسل کہلائیں گے. جیسے کہ عائزہ نے پورا گلاس پی لیا. گلاس تو کوئی نہیں پیتا، گلاس میں پڑی ہوئی چیز پینا ہوتا ہے یا چیز پی جاتی ہے. یا دوسرا، محنت کرو ورنہ کل پشیمان ہو جاؤ گے. کل سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے بلکہ آنے والا پورا زمانہ ہے، آنے والا مستقبل ہے. تیسرا، سر سید نے قلم سے جہاد کیا. یہاں قلم سے مراد تحریر ہے، یعنی کہ اس نے اپنی تحریروں کے ذریعے جہاد میں حصہ لیا یا جہاد کیا. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ چکے ہوں گے مجاز مرسل کیا ہوتا ہے. اب آگے بڑھیں گے. آخری رکن ہے کنائیہ. کنائے کی تعریف کر لیتے ہیں. کنائیہ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکے تو اس کو کنائیہ کہا جاتا ہے. کنائیہ لفظ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لغوی معنی پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ جان چکے ہیں کہ ایسا لفظ جو کہ مجازی معنوں میں بھی استعمال ہو لیکن اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکے. ٹھیک ہے، تو کنایہ کہلاتے ہیں. جیسے کہ سفید ریش، سفید پوش. سفید جیسے کہ ہم کہتے ہیں کسی بوڑھے انسان کے لیے سفید ریش یا متوسط طبقے کے کسی فرد کے لیے سفید پوش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا میں نے دو جملے بھی لکھ لیے ہیں. بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ گئی. یہ بھی حقیقی معنی بھی دے رہا ہے اور مجازی معنی بھی. عروج کو آپ نے سر پر چڑھایا ہے، یہ بھی حقیقی معنی بھی دے رہے ہیں اور مجازی بھی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.